العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول المصدق والنبی المحذب والصفی المقرب والحبیب المنتجب والامین المنتخب صاحب الحوض والکوثر والرکن والمشعر والوجه الانور والخد الأقمر والجبين الأزهر والهادي الأكبر والنبي الآخر سيدنا ونبينا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنہ صلوات پڑھیں محمد آپ حضرات سے ایک دفعہ اور گزارش ہے اور التماس ہے مرحوم مغفور ذاکر اہل بیت جناب محترم غلام علی حیدری صاحب کے لیے اور آج چندی شبی جمعہ ہے اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی عزیزان محترم ایصال ثواب کے مجلس جیسا کہ آپ نوچندی شب جمعہ ہے شب جمعہ اور روزے جمعہ کوئی بھی نیک کام کیا جاتا ہے تو اس کا ثواب تو گنا ہو جاتا ہے ڈبل ہو جاتا ہے تو مرحومین کی مغفرت کے لیے یہ مجلس ہے اور بعض روایت میں کہ شب شہادت حضرت سکینہ بنت حسین جس مرحوم کی سارے ثواب کی مجلس ہے وہ ایک متقی پرہیزگار نیک اور اچھے انسان ہے اور روایت میں نے پڑھا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ مرنے والا جو مرتا ہے اور چھوڑ کے مرتا ہے اس کے لیے ثواب جاریہ بن ہوتا ہے جیسے اگر کوئی مرنے والا مر گیا کسی کے حکومت کھلوایا تھا اس کو ثواب ملتا رہے گا جب تک اس میں انسان استفادہ کرے گا کسی نے مسجد بنوائی تھی جب تک اس میں انسان نماز پڑھے گا کسی نے مدرسہ بنوایا تھا جب تک اس میں تعلیم دی جاتی رہے گی اس کو ثواب ملتا رہے گا اور آخر میں جو اس روایت میں ذکر تھا اگر کوئی نیک اولاد چھوڑنا چاہے اس نیک اولاد کی وجہ سے اس نیک بیٹے کی وجہ سے اس کے اعمال میں ثواب درج ہوتا رہے گا اب کتنا میں نے کہوں دیکھیں مولا عباس نے اہل بیت کی خدمت کی اور مولا عباس کے ہاں ان کا بیٹا خدمت کر رہا ہے آپ کے سامنے جیتی جاتی وہ علم دوست بھی تھے اس بات کا ثبوت ہے کہ علامہ کرم حیدری صاحب ایک عالم باعمل انہوں نے چھوڑا ہے جو نیک صالح ان کے لیے ثواب جاریہ کا سبب ہے مولا عباس کا جو خدمت کر رہے ہیں اور ایک دو باتیں ان کے علاقے والوں سے ایریا والوں سے مجھے پتہ چلی وہ نہایت ہی شریف تھے وہ بچپنے میں محلے میں ہوتا ہے نا کسی کے گھر پہ کوئی پردیش میں چلا گیا رہتا ہے اس کے گھر پہ کوئی کام کاج کرنے والا نہیں تھا تو اس زمانے میں گھر پانی کا انتظام نہیں تھا گلی کوچے میں تو کنواں بہت دور تھا تو ایک سید زادی کہ ہاں وہ ہمیشہ پانی روزانہ جتنی دفعہ وہ کرتی تھی وہ جا کر لا کر کے اسے پلاتی اس کے پورے گھر والوں کو سیراب کرتی ایک سید زادی تو جب اس نے ان کی خدمت کو دیکھا تو اس نے کیا لقب دیا تم حیدری ہو سبحان اللہ اتنا بڑا جملہ ہے آج تک وہ لفظ حیدری چل رہا ہے اس سقائیت کی وجہ سے انہوں نے سیراب کیا اسلام میں تو کتے کو بھی پانی پلانا ثواب ہے اسلام میں راستے سے پتھر ہٹانے میں ثواب ہے تو چے جائے گی سید زادی کو پانی پلانا اور جو مولا عباس اہل بیت کے لیے پانی کا انتظام کرتے تھے علمدار کربلا تھے
ان کے حرم میں ان کا بیٹا خدمت کر رہا ہے. اللہ نے دیکھیں کتنا بڑا اجر دنیا میں دیا ہے. صلوات پڑھیں. محمد نے تشریف لائے. برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. اور آخری باتوں کے سلسلے میں اگر کسی کی سوانح حیات یا ان کے کچھ دو تین باتیں بیان کی جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مطلب ان کی تعریف ہو رہی ہے. ان کی تعریف تو ہو ہی رہی ہے لیکن ہم کو بھی ان سے کچھ استفادہ کرنا ہے. پانی پلانے کا مطلب کیا؟ ان کے کام آئے. انہوں نے اتنا بڑا لقب دیا جو آج تک مرنے کے بعد بھی وہ لقب چل رہا ہے. ان کی نسلوں میں چلے گا کیونکہ ایک سید زادی نے دل سے دعا دی تھی تم حیدری ہو. اور تیسری بات جو سننے میں آئی وہ ایک سرکاری ملازم تھے. جو ایسا وہ تھا کہ سسٹم ویسا ہے چونکہ انڈیا پاکستان میں سسٹم ہی ویسا ہے. رشوت لینا دینا آدم علم کی بنیاد. انہوں نے بہت دنوں تک رشوت لی اور لیتے رہے, کھاتے رہے, کھلاتے رہے پورا گھر کا. جب ان کو کسی نے خبر کی, آپ کو معلوم ہے رشوت دینا حرام ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ اسی وقت اپنے بچوں کو مکان سے نکالا, مکان کو گروا دیا اور سارے سامان میں آگ لگایا. حرام حلال سب مکس ہو گیا. کچہری میں مثلا کام کرتے تھے نا, چونکہ حدیث میں ہے کہ رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور بیچ میں جو دلالی کرتا ہے اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت کہی گئی ہے. بیچ میں دلال لوگ ہوتے ہیں نا, ارے فلاں آدمی جب تمہارا کام کرا دو تم ان کو اتنا دے دینا, تھوڑا بہت اس کو بھی دے دینا, ہوتا ہے. تو یہ بڑے جذبے کی بات ہے. پیسہ آ جائے, ملکیت آ جائے, حرام حلال کون اس زمانے میں دیکھتا ہے. مگر جب انہیں خبر ملی, آخرت کا خوف دل میں آیا, فوراً حرام سے دوری, حرام سے اجتناب. اسی کا نام تو تقویٰ ہے. واجبات کو بجا لانا, محرمات سے دور رہنا, اسی کا نام تقویٰ ہے. اور متقی وہی ہوگا جس کے دل میں معمول متقین کی محبت پائے. صلوات پڑھیے محمد. اللہ صاحب نے تو یہ امام زمانہ بلند تر صلوات. میں بھی بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا. علامہ صاحب نے 15 منٹ پڑھ ہی دیا ہے. تھوڑا سا ٹائم پہ جیسے ہر شب جمعہ میں اس ٹائم سے ختم ہوتی ویسے ختم ہوگی, جو بچوں کے حاشیوں کا مسئلہ ہوتا ہے نا. اچھا, یہ شب غم, شب شہادت, حضرت سیدہ رقیہ سکینہ بنت الحسین شب ہے. تو میں شہزادی کے بارے میں کیا ذکر کروں, بس مختصر بتا دوں کہ سیدہ سکینہ وہ معصومہ ہے کہ جن کے بابا حسین بھی معصوم, جن کے دادا علی بھی معصوم, جن کی دادی زہرا بھی معصومہ, جن کے چچا امام حسن بھی معصوم, جس کا بھیا سجاد بھی معصوم. پوری حیات طیبہ عصمتوں کے حصار میں گری ہوئی ہے. پوری حیات طیبہ. سکینہ کسے کہتے ہیں؟ جو رباب کی آگوش میں کھیلا کرتی تھی, عباس کے شانے پہ بیٹھا کرتی تھی, مولا حسین کے سینے پہ سویا کرتی تھی. اللہ تعالیٰ نے جناب ام رباب کو 2 اولاد دی, ایک اصغر, ایک سکینہ. اصغر فاتح کربلا بن گیا, سکینہ فاتح شام. صلوات پڑھیے محمد. اور ابھی میں نے جو جس آیت کی تلاوت کی ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ. اچھا, اس سے پہلے یہ ذکر کر دوں کہ امام حسین علیہ السلام کا یہ دستور تھا کہ جب ان کے ہاں لڑکے جیسی نعمت ملتی تھی تو اس کا نام علی رکھتے تھے. جیسے علی اکبر, علی اصغر, علی بن الحسین وغیرہ وغیرہ. علی نام جب بیٹے جیسی نعمت سے نوازا تھا خدا و تعالیٰ تو اس کا نام علی رکھتے تھے. اور فرماتے تھے اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 بیٹے دیے تو سب کا نام علی رکھوں گا. کیوں؟ چونکہ اس وقت ویسا دور تھا, ماحول تھا. بنی امیہ والے مولا علی کے اوپر مازال وہ سب کو شک کرواتے تھے, ممبر سے برا بلا. تو علی, اور جب بیٹی جیسی رحمت سے اللہ تعالیٰ نوازتا تھا تو اس کا نام فاطمہ ہے. فاطمہ صغریٰ, فاطمہ کبریٰ. ویسی بی بی سکینہ کا اصلی نام
کیا تھا؟ فاطمہ تھا. سکینہ مولا حسین کیوں کہتے تھے؟ چونکہ مولا حسین نے نماز شب کی دعاؤں میں یہ دعا کی تھی، اے پروردگار مجھ کو ایک ایسی بیٹی عطا فرما جو میرے دل کا سکون ہو، جو میرے قلب کا سکون ہو. اور میں وہ آیت پڑھتا ہوں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، جو خدا کی نظر میں نفس مطمئنہ کا مالک ہے اسے حسین کہتے ہیں، جو حسین کو سکون دے اسے سکینہ کہتے ہیں. سکینہ، رقیہ، عرب کے لوگ رقیہ بولتے ہیں، ہم لوگ سکینہ بولتے ہیں. سکینہ کی وجہ میں جو پہلے حرف پیش آتا ہے، جیسے حسین ہے پہ پیش ہے نا، سکینہ، رقیہ، یہ چھوٹے حسین کا مطلب مولا علی کا خوبصورت بیٹا، چھوٹا خوبصورت بیٹا. حسن بڑا خوبصورت بیٹا. رقیہ چھوٹی بچی ترقی پانے والی مثلا، یا چھوٹی بچی بہت زیادہ دقت کرنے والی، رونے والی. اور سکینہ چھوٹی حسین کی بچی جو مولا حسین کو سکون، پوری ڈیٹیل ہے. اور رقیہ عرب کے لوگ کہتے تھے. اچھا رقیہ اگر ترکیب کے معنی میں لیا جائے تو دیکھیں، جس کا دربار تھا، جس کا بازار تھا، جس کی حکومت تھی، جس کا تخت تھا، جس کا سب کچھ تھا، جس کا پورا ملک شام تھا، اس کا نام و نشان مٹ گیا. مگر جس حسین کی 4 برس کی بچی کے ہاتھ پسے گردن بدے ہوئے تھے، آج اس کی قبر مبارک جگمگا رہی ہے، نور کی برسات ہو رہی ہے، ملائکہ کی آمد ہے، زوار کی بوچھار ہے. زوار زیادہ سے زیادہ وہاں جاتے ہیں زیارت کرنے، تلاوت کرتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، نماز با جماعت پڑھتے ہیں. تو جو یزید و معاویہ تخت و تاج کے مالک تھے، آج ان کا نام و نشان لینے والا کوئی نہیں ہے. جس حسین کی بچی دفن جس سرزمین پہ ہو گئی، آج اس بچی نے اتنی ترقی پائی کہ سیدہ رقیہ شام کی فضا میں لہرا رہا ہے. نام اونچا، لیکن کتنا بلند ہے، اتنا اونچا ہے نا. اور 22 رجب کو معاویہ مرا، 21 رجب کی ولادت ہوئی بی بی سکینہ کی 3 سال پہلے، مگر تاریخ ایک دن کا فرق ہے. 21 رجب کو بی بی سکینہ آئی اور 22 کو وہ لائن شام دنیا سے جہنم میں چلا گیا. جاء الحق و زہق الباطل، حق آیا، باطل جو حق پہ تھا وہ آج تک اس کا نام ہے، قیامت تک رہے گا. وہ مجلس بھی ہوتی رہے گی، نماز با جماعت بھی ہوتی رہے گی، وغیرہ وغیرہ. اور جو باطل پہ تھا وہ بھی مٹ گیا، اس کی حکومتیں بھی مٹ گئی، اس کے دربار، اس کا دربار ہے سوائے لعنت کے کچھ نہیں ہے. اور سب سے بڑی دربار کے اندر جتنے خادم صفائی دھلائی وغیرہ کرتے ہیں، وہ بھی معاویہ کے نام پہ بھیک نہیں مانگتے کہ معاویہ کے نام پہ دے دو، یزید کے نام پہ کیا مانگتے؟ بی بی سکینہ کا صدقہ دے دو، بی بی زینب کا صدقہ دے دو، حسین کا صدقہ دے دو. جس کی حکومت تھی اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، جن کے ہاتھ پر سے گردن بدے تھے، آج ہر ایک کی زبان میں ان کا نام جاری ہے. صلوات پڑھیے محمد. اور دیکھیں یہ کہا جاتا ہے کہ مولا حسین سینے میں سلاتے تھے. قرآن کی آیت ہے فی صدور الذین اوتوا العلم، فی صدور الذین اوتوا العلم. مولا حسین جو سینے میں سلاتے تھے صرف یہ نہیں تھا کہ سکون ملتا تھا. جب مرکز علم سینہ ہے، علم کا سینٹر، معرفت کا سینٹر کیا ہے؟ سینہ ہے. فی صدور الذین اوتوا العلم، اس سے مولا حسین علم عطا کرتے تھے. دلیل دیتا ہوں، جیسے جب مولا علی دنیا میں تشریف لائے، خانہ کعبہ میں آئے اور رسول خدا پہنچے اور آگوش مبارک میں گیا تو اپنی زبان چھسائی. زبان کیوں چھسائی؟ علم عطا کر رہے ہیں نا، زکن زکا، علم بھر رہے ہیں، علم دے رہے ہیں. ویسے ہی مولا حسین کے کو بی بی سکینہ کے سینے کو سلانے کا صرف ایک مقصد نہیں تھا کہ سکون ملتا تھا، بلکہ دوسرا مقصد یہ بھی تھا کہ اس بچی کو اتنا میں علم عطا کر دوں، اتنا علم عطا کر دوں کہ اس بچی کو کربلا میں کیسے رہنا ہے، شام غریبہ میں پھوپھیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اور دربار ابن زیاد میں کیا بولنا ہے. پڑھیے بی بی سکینہ اور ابن زیاد کا مکالمہ، ٹائم نہیں ہے،
دیکھیے بی بی سکینہ 4 برس کی اور کیسے کیسے جوابات دے رہی ہیں ابن زیاد کے دربار میں، اور راہ کوفہ شام میں کیسے زندگی گزارنا ہے، اور بازار شام میں کیسے جانا ہے، دربار یزید میں یزید کے سامنے کیا بولنا ہے۔ بی بی سکینہ کی تعلیمات دیکھیے، جن کو راضیہ بھی کہا گیا، مرضیہ بھی کہا گیا، زکیہ بھی کہا گیا، طاہرہ بھی کہا گیا، رقیہ بھی کہا گیا، سکینہ بھی کہا گیا۔ صلوات پڑھیے محمد محرم میں ایک جملہ کہہ دیا تھا، وہاں گیا تھا مولا عباس کے حوالے سے، میں بہت لوگ نہیں تھے، ثواب بھی مل جائے گا آپ کے والد مرحوم کو، کہ جیسے بی بی زینب کے حرم کے گیٹ پہ لکھا تھا نا، السلام علیکہ یا ام المصائب، اے مصیبتوں کی ماں زینب آپ کو پسند۔ اب دوسرے گیٹ پہ لکھا تھا السلام علی جبل الصبر۔ ویسی بی بی سکینہ کے دروازے جب ہم جاتے تھے لکھا تھا السلام علی قلب العباس، اے عباس کا دل سکینہ تجھ پہ ہمارا سلام۔ میں نے محرم یہ جملہ کہا تھا، تو میں جب پہلی دفعہ نظر پڑی اربعین کے موقع پہ حزب اللہ انہوں نے بینر لگایا تھا، کوئی بالکل گیٹ پہ سرخ کلر کا، تو میں اندر پہنچا، جوتا جمع کیا، میں سوچا کہ اگر بی بی سکینہ عباس کا دل ہے تو مولا عباس کس کا دل ہے؟ مولا عباس کس کا دل ہے؟ علی کا۔ اس لیے دعائے علی عباس، تمنائے علی عباس، آرزوئے مرتضی عباس، تمنا پیدا کہاں ہوتی دل میں؟ دعائے علی کون ہے؟ عباس ہے۔ اگر مولا علی کا دل عباس ہے، مولا علی کس کا دل ہے؟ یہ بھی تو آیا سوال، مولا علی کس کا دل ہے؟ تو ہم کسی اور کو نہیں کہتے نفس اللہ، عین اللہ، وجہ اللہ، لسان اللہ، ید اللہ، اس کو کہتے ہیں ہم۔ ویسے ہی قلب اللہ، ویسے ہی قلب اللہ، اللہ کی آنکھ علی، اللہ کا ہاتھ علی، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کے دل کو علی کہتے ہیں، علی کے دل کو عباس کہتے ہیں، عباس کے دل کو سکینہ کہتے ہیں۔ سکینہ کی عظمت دیکھیے، سیدہ رقیہ عزاداران امام مجدود کربلا۔ ایک نامور خطیب شام میں آئے تھے وہ خمسہ پڑھنے، انہوں نے ایک بات پڑھی تو میرے ذہن میں رہ گئی ہے، وہ بھی ذکر کر دوں کہ دیکھیں مولا عباس جیسے باب الحوائج ہے، ویسی بی بی سکینہ بھی باب الحوائج ہے۔ اور وہ کہتا ہے اچھا مولا عباس جو باب الحوائج بنے وہ بی بی سکینہ کی وجہ سے بنے، دلیل بی بی سکینہ کے لیے پانی کا انتظام کرنے گئے، ان کے دل میں تمنا تھی کہ میری بھتیجی، پیاری بھتیجی سکینہ کو پانی میں پلا دوں۔ اگر عباس کی تمنا پوری ہوئی، اتنا بڑا مجمع بتائے، مولا عباس کی دل کی تمنا پوری ہوئی نہیں، عباس کی ایک تمنا پوری نہیں ہوئی۔ اللہ نے آواز دیا عباس اگر تمہاری آج ایک تمنا نہیں پوری ہوئی تو میں تجھے قیامت تک کے لیے باب الحوائج بنا دوں گا، جتنے زائرین تیرے دروازے پہ آئیں گے تم سب کی حاجت روائی کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ویسے ہی بی بی سکینہ کی صرف ایک تمنا، ایک وہ تمنا کیا تھی؟ وہ ہر وقت اپنے بھیا سجاد سے پوچھتی تھی، بھیا سجاد کیا ہم مدینہ نہیں جائیں گے؟ پرندے اڑ کے جاتے تھے زندان کے اوپر سے، پوچھتی تھی اے بی بی اماں زینب ہمیں مدینہ جانا کب نصیب ہوگا؟ ہمیں مدینہ۔ تو بی بی سکینہ کی سب سے بڑی خواہش کیا تھی؟ وطن جانے کی، گھر جانے کی۔ مگر کیا بی بی سکینہ کو گھر جانا نصیب ہوا؟ گھر جانا نصیب نہیں ہوا۔ اللہ نے آواز دیا ہے حسین کی بیٹی سکینہ اگر تمہاری ایک تمنا نہ پوری ہوئی تو کیا ہوا؟ میں تجھے قیامت تک کے لیے باب الحوائج بنا دوں گا، جتنے زائرین در سکینہ پہ آئیں گے میں سب کی حاجت روائی کروں گا۔ اجرکم اللہ۔ ابھی اس دن میں سمجھا گیا، میرے ذہن میں بات آئی کہ جب ہماری گرامی امام کو قیدی بنایا گیا، حکومت وقت نے قیدی بنایا تھا نا، گرامی امام کو قید خانے میں رکھا تھا، ان کو تنہا نہیں رکھا تھا، ان کے بھائی کو بھی ساتھ میں رکھا تھا، جعفر کو بھی ساتھ میں قید خانے میں رکھا تھا۔ مگر شیعوں کا احتجاج بڑھا، شیعوں نے مظاہرہ کیا تو گرامی امام کو چھوڑ دیا۔ تو جب زندان سے گرامی امام کو چھوڑا گیا، امام مرمور کو دیکھ رہے میرا بھائی جعفر نہیں آ رہا، میرا بھائی جعفر نہیں آ رہا۔ امام سمجھ کے لگتا ہے کہ ان کو نہیں چھوڑا۔
عزیزو جناب امام زندان کے دروازے بیٹھ گئے. حکومت وقت جب تک کہ میرے بھائی کو نہیں رہا کرے گی میں نہیں جاؤں گا. عزادارو اس بات کو مکمل کرنے سے پہلے میں 2001 کی بات بتا دوں کہ میں جب یہاں زیارت کے لیے آیا شام سے تو پورا بس رو رہا تھا محمد حسین دیکھ کر. میری آنکھوں میں آنسو نہیں آ رہا تھا. تو اس وقت ایک مولانا بھی ساتھ تھے تو انہوں نے یہ اعلان کر دیا تھا جس کی آنکھ سے آنسو نکلے گا اس کی زیارت قبول. بڑا ٹینشن تھا کیا بات ہے. لیکن جب میں ذریعے امام حسین علیہ السلام کے پاس گیا تو مجھے فوراً وہ زندان شام یاد آیا. میں جہاں سے آیا تھا میں نے سوچا پروردگار جو بچی مولا حسین کے سینے پہ سوتی تھی آج وہ یکو تنہا زندان میں سو رہی ہے. جو علی اصغر ماں کی آغوش میں سوتا تھا وہ آج بابا کے سینے پہ سوتا ہے. میں بہت دیر تک روتا رہا. عزادارو جب چوتھے امام کو رہائی ملی ہے تو مولا سجاد نے فرمایا ہوگا اے پروردگار میں اس زندان میں تنہا نہیں آیا تھا. ارے وہ میری بہن سکینہ بھی آئی تھی جسے وطن جانے کی بڑی تمنا تھی بڑی آرزو تھی. اے بھیا سجاد ہم وطن کب جائیں گے. مولا سید سجاد بی بی سکینہ کی قبر کے پاس آئے. اے میری بہن سکینہ لوگ قافلہ جا رہا ہے تم نہ جاؤ گی. دیکھو تم کو میں یہاں زندان میں یکو تنہا چھوڑ کر جا رہا ہوں. عزادارو سید سجاد کے دل پہ کیا گزری ہوگی. عزادارو بس چوتھے امام سے جب بھی کوئی پوچھتا تھا مولا آپ کو سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی مولا سید سجاد کربلا کا نام نہیں لیتے تھے کوفے کا نام نہیں لیتے تھے اور شام کا نام لیتے بھی تھے تو ایک دفعہ نہیں لیتے تھے. ایک دفعہ کہہ دیتے الشام بات سمجھ میں آ جاتی کہ مولا کو سب سے زیادہ مصیبت شام کے اندر پڑی. مگر ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ رو کے فرماتے تھے الشام الشام الشام. پہلے الشام سے مراد جانتے ہو عزادارو وہ بازار شام جہاں پہ ایک رسی تھی 12 گلے تھے. چھت سے کوئی پتھر مار رہا ہے کوئی سبزے کی کھجوریں پھینک رہا ہے. چوتھے امام فرمایا کرتے تھے اخادو ذلیلاً بدمشق ہم کو دمشق کے بازار سے ایسے گھسیٹا گیا جیسے زنجی غلام کو کھینچا. اجرکم اللہ. اور دوسرے شام سے مراد وہ دربار یزید جہاں پہ علی کی بیٹیاں ننگے سر شرابیوں کا مجمع اور ایک شمر ملول تعارف کرا رہا ہے. یہ رسول کی نواسی ہے یہ علی کی بیٹیوں میں کلثوم ہے یہ فضہ ہے. اور تیسرے شام سے مراد عزادارو نے امام مظلوم کربلا. چوتھے امام زندگی بھر روتے رہے واقع کربلا کو یاد کر کے. وہ زندان شام وہ خرابت الشام جو شام ایسا جس ننھے سا قید خانہ جس میں چھت تھی وہ سیدھا دیوار لگتا تھا وہ ابھی قید خانہ گر جائے گا. بی بی سکینہ کا ایک لقب ہے ام البکا. جیسے بی بی سنہ کا لقب ہے ام المصائب ویسی بی بی سکینہ کا ایک لقب ہے. میں نے ایرانی عالم دین سے سنا ہے کہ ام البکا کہا جاتا ہے. بہت زیادہ بی بی سکینہ روتی تھی بہت زیادہ کی کیا کرتی. چوتھے امام نے تیسرے شام سے کیا مراد لیا وہ زندان شام جہاں پہ ہمارے چوتھے امام کی بہن سکینہ محنت کر جاتی ہے. عزادارو اللہ کسی بھائی کو اتنا مجبور نہ بنائے. ہمارے یہاں بھی میتیں ہوتی ہیں مگر میت کو اٹھانے والے کم سے کم 4 ہوتے ہیں کم سے کم 4 آدمی ہوتے ہیں نا. مگر ہائے مولا سید سجاد کی بے کسی دیکھو بجے ہوئے ہاتھوں سے اپنی بہن سکینہ کا جنازہ قبر سکینہ کے قریب لائے. اللہ اللہ میرا دل کہتا ہے عجب نہیں مولا نے فولاد چلو کر کے کہا ہو اے چچا ابا آپ نے بھی میدان کربلا میں بہت سی لاشیں اڑائی مگر اپنے بھتیجے کی مظلومیت دیکھیے. قبر سکینہ سے تو ہاتھ برآمد ہوئے. لاؤ بیٹا سید سجاد میری امانت میرے امانت. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولی امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء
امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. پروردگار تجھے واسطہ ہے بی بی سکینہ کی یتیمی کا، بی بی سکینہ کی شہادت کا، بی بی زینب کی مصیبت کا، بی بی ام کلثوم کے بندے ہوئے ہاتھوں کا، جس مرحوم کی مثال ثواب کی مجلس رکھی گئی ہے ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، ان کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، مگر پروردگار ان کی قبر پہ نور کی رحمت کی بارش فرمائے. پروردگار جو بھی مریض ہیں، بیمار ہیں، انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے، جو بھی بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرمائے، تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرمائے، جنت البقیع اور جنت المعلیٰ کو ریویل فرمائے. ہم سے جن لوگوں نے دعا کی گزارش کی تمام لوگوں کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، ہمارے آخری امام کے ظہور میں تاجیل فرمائے، ہم سب کو ان کے جانثاروں میں شمار فرمائے. حاضرین مجلس کو اور بانیان مجلس کو شر اعداء، شر حاسدین، شر منافقین، شر یہودین اور نظر بد سے حفاظت فرمائے. پروردگار تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، بی بی سکینہ اور بی بی زینب کے روزے کی حفاظت فرمائے. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر. آپ حضرات سے غفور اجتماع سے گزارش ہے کہ تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے سارے سوال کے لیے ایک طرف سے میں ہر چیز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ.